سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج قوس سٹار سیگیٹیریس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کے، سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ستاروں کی بندش کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ثابت ہوگا۔ کاروبار کے اندر ترقی ملنے کے بھی چانس ہیں۔ قرضہ جن لوگوں کو دیا ہوا ہے ان سے پیسے ملنے کے چانسز ہیں، یعنی ادھار مال جو دیا ہوا ہے۔ تو اوورآل یہ مہینہ آپ کے لیے ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے سے جو لوگ نوکری پیشہ ہیں آپ کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا۔ تقریباً 30 سے 40% لوگوں کے جو چانسز ہیں وہ نوکری کے اندر ترقی کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تنخواہ بڑھنے کے چانسز ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے مہینہ جو ہے خوشی لے کر آئے گا اس معاملے کے اندر۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ مہینہ بہت مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ بے فکر ہو کر کاروبار کریں، اللہ کی ذات کرم کرے گی، کاروبار میں نقصان ہونے کے چانس جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں سیم یہی چیز ہے، بے فکر ہو کر نکلیں، انشاءاللہ تعالی میرے رب نے کرم کیا نوکری ضرور ملے گی۔ آپ کو نوکری ملنے کے چانسز جو ہیں وہ 70% تک ہیں، اور یہ ایک بہترین ریشو ہوتی ہے۔ اس سے بہتر ریشو کبھی کہیں جا کر کسی کی آتی ہے، ورنہ زیادہ تر یہ ریشو سب سے بہترین مانی جاتی ہے ہمارے مقام کے اندر۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانیاں لے کر آئے گا۔ میڈیسن کے اثرات سٹار کے مطابق اتنے زیادہ اثر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہاں، خوراک کے اثرات آپ پر بہت اچھے آئیں گے، تو الٹ کام کریں۔ جہاں پر آپ نے میڈیسن کے اوپر اخراجات کرنے ہیں وہی سیم اپنی خوراک پر اپنے اخراجات کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بہتر کرے گی۔ اور خوراک بھی وجود کو ظاہر ہے وہ بھی ایک طرح سے دوائی کا کام کرتی ہے، تو خوراک کے ذریعے آپ کو زیادہ بہتری ملے گی اس مہینے کے اندر، اور آپ کے اس معاملے کے اندر حمل ہونے کے چانسز بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو مناسب ہے، بے فکر ہو کر پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ کے پیپر جو ہیں ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رشتوں کے معاملات کے اندر بات کرتے ہیں تو اس سٹار سے تعلق رکھنے والی جو میری بچیاں ہیں ان کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ تقریباً جو ہے آپ کا 60% کے چانسز ہیں رشتہ ہونے کے۔ خاندان کے باہر ہونے کے سب سے زیادہ چانس ہے، خاندان کے اندر ہونے کے بہت کم چانسز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں جو چیز بتاتا ہوں یہ ارینج میرجز کے بارے میں ہوتی ہے، لو میرجز کے بارے میں نہیں، وہ معاملات علیحدہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں اس سٹار سے تعلق رکھنے والے جو لڑکے ہیں، آپ کی ریشو جو ہے وہ تقریباً 40% ہے، 30 سے 40% کی کہی جا سکتی ہے، اور خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں رشتہ ہونے کے چانس جو ہیں وہ آپ کے برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کی، تو گھریلو معاملات جو ہیں اس مہینے آپ کے ایک نارمل رہیں گے، کوئی خاص اس میں پریشانی ہونے کے چانس نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کی طرف سے کوئی غصہ آ جائے تو اس کی وجہ سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، ورنہ اوورآل آپ کو اس معاملے کے اندر پریشانی ہوتی ہوئی زیادہ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو بہترین جو صدقہ ہے 12 کے 12 ستاروں کے لیے ایک جیسا، وہ بتانے لگا ہوں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوموار والے دن یعنی پیر منڈے والے دن صبح فجر کے وقت آپ لوگوں نے ایک مٹھی لینے ہیں چاول باریک، اس کے بعد ایک مٹھی مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ اس کے بعد ایک مٹھی چینی لے کر اس کو شاپر میں ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے مکس کریں، قبرستان چلے جائیں، اور قبرستان جا کر آپ لوگوں نے اس کا 3 دفعہ یعنی 3 مٹھی ہے تو ہاتھ میں لے کر ایک بار پہلے پھینکنا ہے، تو چھٹا دینے کے بعد آواز دینی کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، پھر دوبارہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، اور تیسری بار وہ جتنا بھی ہوگا دے کر
ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا دینا اور پھینکنا بڑا فرق ہوتا ہے ان چیزوں کا، لفظوں کے سر پہ ساری بات ہوتی ہے. تو دے کر آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں. ایک دفعہ اس کے یار کی خوشی کر کے دیکھو، میرا رب کرم نہ کرے تب کہنا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے رات کو نوافل ادا کرنے ہیں شکرانے کے. ٹھیک ہے جی، رات تقریباً آپ شروع کریں گے 11:30 بجے کے قریب آپ لوگ عشاء کی نماز شروع کریں. ٹھیک ہے، 17 رکعت پوری پڑھیے گا. بہت سے ایسے لوگوں کے میسج مجھے آتے ہیں کہ جی عشاء کی تو 17 رکعتیں نہیں ہوتی. اللہ کے بندے، عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں. اگر یقین نہ آئے تو صرف گوگل میں جائیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر آپ لکھیے گا کہ نماز رکعت، کسی نماز کا ذکر نہ کیجیے، صرف نماز رکعت لکھیے گا، چارٹ آ جائیں گے. اس کے اندر ہر نماز کی رکعتیں. اصل میں مولویوں نے موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر کے اندر ڈال کر ہم لوگوں کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ ہم سنتے چھوڑ دیتے ہیں. سوچو کہ جو ہمارا نبی کرتا رہا ہے ہم وہ ہی کرنا چھوڑ دیتے تو میرا رب ہماری کیا مانے گا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا. 17 رکعت پوری کی پوری پڑھنی. اس کے بعد آپ نے ادا کرنے ہیں نوافل شکرانے کے. ٹھیک ہے، وہ آپ کتنے ادا کریں گے؟ صرف اور صرف 6، 2 کر کے. ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر کوشش کیجئے گا کہ آپ کے جو نوافل ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12 بجے کے قریب جا کر ختم ہوں. نماز کو اتنے آرام سے پڑھے اور یہ چیز اس طریقے سے کرے. نماز گھر پہ پڑھنی ہے آپ لوگوں نے. مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر وہاں پر اس وقت آپ کو مسئلہ بنے گا. تو نوافل جب آپ ادا کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نوافل ادا کریں گے اس کی نیت بتانے لگا ہوں. 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اور آپ لوگ جب یہ نیت کرو گے تو ذہن میں یہ آپ رکھو گے کہ میں رب العزت اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میری جو گزری ہوئی زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر گئی. میرے مالک، میں صرف اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو سوچیں میرا رب جو ہے کتنا کرم کرے گا. جو اس حالات میں اگر شکر ادا کرو گے تو اور وہ دے گا تاکہ تم اور شکر ادا کر سکو. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی کا روٹین بنا لے. اگر آپ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو شکرانے کے نوافل کاروباری لحاظ کے لیے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. آپ اس چیز کا اپنی روٹین بنا لیں. یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے لینا ہے 5 ٹانگ گوشت. بڑا لے لیں یا مرغی کا لے لیں، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی چھوٹی بوٹی کروانی ہے، بہت بڑی نہ ہو بہت چھوٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور بون لیس ہو. وہ آپ نے لے کر فریزر میں رکھ دینا ہے. فریزر میں رکھنے کے بعد رات کو آپ لوگ نے جب عشاء کی نماز کے لیے بیٹھنا ہے اس وقت اس گوشت کو پکڑنا ہے، اپنے روم میں رکھ دینا ہے، جس روم میں آپ سوتے ہیں. ٹھیک ہے، پلیٹ کے اندر ڈال کر، شاپر میں ہی پڑا رہے، اسی شاپر کے اندر آپ نے وہاں پہ رکھنا ہے، فریزر میں رکھنا ہے تاکہ وہ جم جائے. اچھا، آپ نے وہاں پر رکھ دینا ہے. صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہ گوشت لے کر چلے جانا ہے اور جا کر آپ نے وہ کہیں پر جہاں پر پرندوں کا پتہ ہو، قبرستان ہو یا ایسی جگہ پر آپ نے وہ پھینک دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری رات وہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے آپ کے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ اپنے اندر سوکھتا رہے گا اور صبح آپ کے گھر سے ہر چیز ختم ہو جائے گی. دیکھیے گا یہ 2-3 چیزیں کر کے، جو اگر میرے رب نے کرم نہ کیا تو تب کہنا. ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. میرا رب آپ کے لیے یہ سال بہترین سال بنا دے صدقہ پنجتن پاک کا. میرا رب تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے. جس پریشانی میں آپ موجود ہو، میرا رب صدقہ پنجتن پاک، صدقہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو لوگ بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں کی معافی مانگ سکتے ہیں مانگیے گا. یقین مانے میرا رب بڑا کرم کرے گا. یہ بڑی اہم رات ہوتی ہے، تو میرا رب آپ کے اوپر بے شمار کرم کرے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.